سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک زمانہ میں سارے لوگ ایک ہی طریقے پر قائم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور برے انجام سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے اختلافی باتوں میں فیصلہ فرمائیں۔ اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جن کو وہ کتاب ملی تھی، جبکہ ان کے پاس بہت کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے۔ اور اس کتاب میں اور اس کی وجہ باہم ضد اور عناد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں اختلاف کرنے والے اختلاف کیا کرتے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ کفار کافر لوگ ان کی نظر بہت محدود ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ جب اٹھتی ہے اور وہ اپنے لیے کوئی مطمع نظر اور نصب العین یا کوئی کامیابی کا جو معیار مقرر کرتے ہیں تو وہ لے دے کر اسی دنیا کی 4 دن کی زندگی تک محدود ہو جایا کرتا، تو دنیا گویا کہ ان کے نزدیک اصل ہو جایا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی سے بہت مختلف ہو جایا کرتی ہے، اور دنیا ان کی نظر میں اچھی ہو جاتی ہے، سج جاتی ہے، دھج جاتی ہے، اور وہی ان کا قبلہ بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اور ہر برائی کی جڑ ہے۔ بظاہر تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اللہ سے غافل ہو جائے۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، مولانا روم نے فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ دنیا مال دولت اور ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اگر حلال طریقے سے انسان کمائے اور کمانے میں، ان کو رکھنے میں، ان کو خرچ کرنے میں اللہ کا حکم سامنے رکھے تو یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ تو جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ پھر جو دم غافل سو دم کافر، جس دم میں انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ دم اس کا وہ سانس اس کا ایمان کا سانس نہیں ہوتا، وہ کفر کا سانس ہوتا ہے گویا کہ۔ تو غفلت، اس لیے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے گناہوں میں غور کیا تو مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفلت سب گناہوں کی جڑ ہے۔
تو جڑ تو ظاہر ہے کہ اسی سے سب کچھ آگے پھوٹ کر نکلتا ہے. بیج اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے، درخت بہت اس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، لیکن بیج کے بغیر درخت نہیں ہو سکتا. درخت کی بنیاد وہ بیج ہوا کرتا ہے. تو اس لیے غفلت ہو جاتی ہے دنیا کی محبت میں آ کر، اور یہ غفلت پھر انسان سے برے اعمال کرواتی ہے. اور دنیا کی محبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں اس کی، ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ. حب مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جاوے. صحیح طریقے سے ہو تو بھی ٹھیک، نہیں تو غلط طریقے سے ہو تو بھی مال تو ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے میرے پاس. یعنی مال کو اس نے اس قدر اپنا محبوب بنا لیا ہے کہ اس کے لیے غلط اور صحیح کی پہچان ختم کر دی اس نے. تو یہ غفلت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. اور دوسری دنیا کی محبت کی صورت ہے حب جاہ. جاہ کہتے ہیں چودراہٹ کو، اپنی وقار کو، اپنی انانیت کو، اور اپنے مقام اور مرتبہ اور سٹیٹس کو برقرار رکھنا، اور بلکہ اس کو زیادہ بڑھانا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے. لوگ کہ واہ واہ کیا کام کیا، کیا بات کی ہے، کیا خوب چیز ہے. اور یہ جو حب ہوتی ہے یہ بظاہر جو ہے یہ چھوٹی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال سے بھی زیادہ بڑی ہے. یہ جذبہ حب جاہ کا جذبہ یہ مال سے بھی زیادہ بڑا ہے. جیسے دنیا میں دیکھیے کہ انسان مال کمانے کے لیے بہت کچھ قربان کرتا ہے، مگر جاہ کمانے کے لیے، جاہ کو برقرار رکھنے کے لیے مال قربان کر دیا کرتا، اس لیے کہ 4 بندوں میں میری واہ واہ ہو جائے، اور اس کے لیے مال کو قربان کرتا. اس لیے قیامت والے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائیں گے، ایک مالدار کو، سخی کو کہ جس نے مال لٹایا ہوگا راہ خدا میں، شہید کو جس نے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور عالم دین کو کہ جس نے لوگوں میں اپنا علم جو ہے وہ قربان کیا اور اس سے فائدہ دیا لوگوں کو. لیکن انجام کار تینوں کو حکم ہوگا جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تینوں نے کام کیے تھے حب جاہ کے لیے. مال قربان کیا تھا، جان قربان کی تھی، اور اپنی راحت آرام سب کچھ قربان کیا تھا، مگر کس لیے؟ جاہ کے لیے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو. یقال حتی یقال انہ شہید، حتی یقال انہ جواد، حتی یقال انہ عالم وقد قیل. وہ کہا جا چکا، اسی لیے کیا تھا. تو یہ جاہ ایک جذبہ ہوتا ہے. تو یہ 2 صورتیں عام طور سے دنیا کی محبت کی ہوتی ہیں، اور یہ 2 بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان سے آگے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ بڑی خطرناک نکلتی ہیں. گناہوں کی شاخیں نکلتی ہیں ان سے. حب مال اگر ہوتی ہے تو حرام کے سارے ذریعے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ پہلے جو ذریعہ کھلتا ہے وہ غلط سودے کا کھلتا ہے، پھر جو ہے وہ رشوت کا کھلتا ہے، پھر یہ کھلتا ہے، پھر غصب کا کھلتا ہے، پھر چوری کا، پھر ڈاکے کا، پھر قتل کا، پھر یہ سارے ذریعے کھل جایا کرتے مال کی محبت سے. اور جاہ کی محبت جو ہے اس سے پھر اپنے سلسلے کھلتے ہیں. حسد کھلتا ہے، تکبر کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کو نیچا دکھانے کا اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کا دروازہ کھلتا ہے. آدمی کسی کی عزت کو رگیت دیا کرتا ہے اس لیے کہ میں اونچا ہو جاؤں اور کسی کو میں نیچا دکھا دوں. تو یہ سب آگے خطرناک چیزیں ہیں. تو یہ دنیا کی محبت. اس لیے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ. اگر دنیا کی محبت ان 2 میں سے، مال اور جاہ میں سے کوئی بھی درجہ انسان کے دل میں ہے، تو سمجھ لے کہ میرے اندر بہت بڑے گناہوں کی جڑ موجود ہے. تنا کٹا ہوا ہے لیکن اس کی جڑ اندر موجود ہے، وہ کسی بھی وقت ہری ہوگی، اس سے برگ و بار نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو آج کی آیات میں حب جاہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا. پچھلی میں حب مال کا تذکرہ تھا کہ مال کی محبت میں کافر اندھے ہوئے اور مسلمانوں سے مذاق اڑانے لگے. آج کی آیات میں حب جاہ کا بیان ہے. وہ اس طریقے سے کہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پہلے انسان، پہلے نبی، اور ان کی اولاد جو ہوئی تو وہ مسلمان تھی، کیونکہ والدین عموماً جس مذہب پر ہوتے ہیں اولاد اسی مذہب پر ہوا کرتی ہے. تو وہ مسلمان تھی، پھر آگے نسل مسلمان ہوئی، مسل کرتے 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 حتیٰ کہ جب بعد ہو گیا، کچھ دوری ہوگی زمانے میں، تو انہی کے اندر پھر اختلافات شروع ہو گئے.
پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر آگے رفتہ کرتے 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 ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا کہ جو کس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے، کس چیز کو آ کر واضح کیا کرتے تھے، وہی بنیادی بات جو کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھائی تھی، اور اس وقت انسانیت جس پیغام پر موجود تھی، باقی تھی، اسی پیغام کو ہر نبی نے آ کر ریپیٹ کیا ہے اور لوگوں کے سامنے واضح کیا ہے بنیادی طور سے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الانبیاء کلہم بنو العلات، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں یہ یوں سمجھیے کہ جیسے ان کے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں، کہ ان سب کی اصل ایک ہے۔ اسی لیے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ کسی بھی نبی کی تکذیب اور تردید نہیں کرے گا، توہین نہیں کرے گا، اہانت نہیں کرے گا، کیونکہ کسی ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ کوئی نبی الگ پیغام لے کر نہیں آیا، وہ ایک ہی پیغام سب نبی لائے۔ تو جب آپ ایک کی تردید کرتے ہیں تو باقی جو آپ 1,24,000 میں سے باقیوں کو مانتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ اور اگر اس کی تردید کرتے تو کیوں؟ جب سب کا پیغام مشترک ہے، سب کا کاز مشترک ہے، تو ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے تو یہ تو تقسیم جو ہے وہ غیر معقول ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سب کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے۔ اب فرمایا کہ جو لوگ شروع میں جنہوں نے مذہب میں اختلاف کیا وہ کیوں ہوا، قرآن پاک کی آیات بتاتی ہے، بغیم بینہم وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم، کہ اس میں اختلاف عام لوگوں نے نہیں کیا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کے پاس یہ آسمانی ہدایت کتاب کی شکل میں موجود تھی، یعنی اس زمانے کے اہل کتاب اور اہل علم، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، کسی نے کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اور کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اس آیت میں نے عرض کیا کہ اسے کہتے ہیں حب جاہ، یعنی ایک عالم ہے، ایک جو ہے وہ ربی ہے، پادری ہے، وہ ایک چیز کو وہ دوسرے عالم سے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، اس کی قیادت میں نہیں چلنا چاہتا، اس کے نیچے لگ کے نہیں چلنا چاہتا، اس کے پیچھے لگ کے نہیں چلنا چاہتا، تو لازمی سی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ میں اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا، میرا دل نہیں مانتا، تو لوگ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی وجہ اس کو گھڑنی پڑے گی، بتانی پڑے گی کہ مجھے یہ اختلاف ہے، یہ آدمی غلط ہے، میں نہیں اس کے ساتھ چل سکتا، میں اپنی پارٹی بناتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں بنا کرتی ہیں، اس میں اگر آپ سب پارٹیوں کے منشور اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے منشوروں میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کو مطلب تک کا پتہ نہیں ہوتا، بس لکھے لکھائے مل جاتے ہیں۔ اصل میں بنیاد کیا ہے؟ حب جاہ ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ تو اس کے ساتھ چلتے رہے، وہی بہت اچھا تھا، وہی سارے کچھ ہمیں گوارا بھی تھا اس کا، جب تک ہمارا جو ہے الو سیدھا رہا ہم چلتے رہے، جب اندر سے معاملہ خراب ہوا تو اب کوئی ایک بہانہ بنا کر الگ ہو لیے۔ تو یہ بہانہ جو ہوتا ہے یہ تو صرف کور ہوتا ہے، اندر اصل وجہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر وہ اس کو ماننے کا اب جو وجہ ہے، داعیہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات جب تک آدمی کی اصلاح نہ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فاضل ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے اندر جب تک یہ جراثیم باقی ہوں اس وقت تک وہ اختلاف کرے گا، اس طرح کا اختلاف۔ یہی وہ اختلاف تھا جو ابلیس نے کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے سینئر ہوں، مجھے سینیارٹی حاصل ہے، میں کیوں کروں سجدہ اس کو، میں نے تو زمین کو چپے چپے کو اپنے سجدے سے بھر دیا ہے، یہ تو کل کا بچہ ہے، اس کو میرے اوپر کون کیا وجہ ترجیح ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ پوری اس نے ایک دلائل اپنے قائم کیے، پورا ایک فلسفہ گھڑا اس نے۔ تو یہ وہ اختلاف تھا جو بغیم بینہم کی بنیاد پر ہے، اور اسی کو جو ہے وہ فرمایا گیا کہ یہ جو اندر انسان کے کانٹا رہ جایا کرتا ہے، حب جاہ کا کانٹا رہ جاتا ہے، یہ اس کو نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، دین کے رنگ میں کام کر رہا ہوتا ہے اور کام نفس کا کر رہا ہوتا ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ حضرت سلطان باہو نے بھی
پنجابی کے شاعر میں اس چیز کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ جو ظالم نفس ہے سہ کتاباں پڑھیں نہ مردہ ہو، یعنی 1000 کتابیں بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ اندر کا جو ظالم نفس ہے یہ مرتا نہیں ہے بلکہ اور ابھرتا ہے۔ باج فقیرہ کسے نہ مارے باہو اے چور اندر داہو، اس چور کو جو اندر بیٹھا ہوا نفس ظالم چور ہے اس کو تو مارنا پڑتا ہے، الگ سے مارنا پڑتا ہے، اس کی الگ سے محنت ہوتی ہے، رگڑا ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو جب تک یہ مرتا نہیں ہے اس وقت تک آدمی جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں نفس کا حصہ ہوتا ہے اس کا، اور لازمی سی بات ہے کہ وہ پھر کبھی بھی نفس اس کو بہکائے گا، بھٹکائے گا اور کہیں کا کہیں لے کر نکل جائے گا۔ یہ حب جاہ جو ہوتی ہے یہ اگر نہ ٹھیک ہو تو کہاں، یہ جتنے بھی آپ معاشرے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، قتل جتنے ہوتے ہیں، دشمنیاں پالی جاتی ہیں، دسیوں قتل ہو جاتے ہیں، درجنوں لوگ بندے قتل ہوتے ہیں، کرتے 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 اینڈ جا کر آپ اگر سٹوری کا نکالیں تو آخر میں حب جاہ چھپی ہوتی ہے کہ یہ میرے سے بڑا بننا چاہتا ہے، میرے ہوتے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کے لیے خطرناک، یہی چیز یہاں اس نے اپنا اثر دکھایا کہ حتیٰ کہ دین کو استعمال کر لیا، دین کے اندر اختلاف کی صورت پیدا کر دی کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمارے یہ اختلاف۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کے اندر جو انتشار، افتراق، تفرقہ اور یہ چیزوں کی کیفیت نظر آتی ہے، اگر آپ ان اختلافات کا تجزیہ کرتے جائیں آخر میں جا کر آپ کو یہی نکلے گا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کس کے اندر بات تو ہے ہی نہیں، کوئی لڑائی کے لیے تو بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو کیوں لڑا جا رہا؟ تو وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی اپنی شناخت سے بہت پیار ہے، کہ اپنے اپنے حلقہ بندیوں سے بہت پیار ہے، ان حلقوں کو قائم کیا ہوا ہے اور ہر صورت میں ان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو ختم کرنے پر آمادہ نہیں، اور سبب اس کا یہی بنتا ہے۔ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، لیکن جو بندے مخلص ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ ان کو اپنی راہ سجھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہتے ہیں راہ راست کی ہدایت دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی وہی لوگ راہ راست پر آئے جو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اور وہ صرف امت مسلمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس وقت بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو ہے وہ اختلافات ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، تو صحیح راہ کیا ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، بہت واضح معیار بیان فرما دیا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ جس کے پاس موجود ہوگا وہ راہ راست پر ہوگا۔ تو آج بھی آدمی اگر چاہے کہ راہ راست کو معلوم کرے، صراط مستقیم کو معلوم کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں آدمی مخلص ہو، اللہ سے مانگے بھی اور ہمت اور محنت کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے جو دین میں انسان کا راہ خراب کرتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.